حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وسید الاولین والآخرین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ بنیادی اسباب ہیں۔ کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے اپنے کمال کی وجہ سے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے کسی ایک لائن کا، وہ پورے مخلوق کی زبردست خدمت کرتا ہے، جیسے آنکھوں کے حساب سے، کان کے حساب سے، ہارٹ کے حساب سے یا ہڈیوں کے حساب سے کسی ایک میدان کا خاص ہے اور بڑا ماہر ہے، اچھے دل والا ہے، سب کا علاج کرتا ہے، سب سے اچھے سے پیش آتا ہے۔ اس کا ایک کمال، اس کے کمال کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے۔ کوئی بہت بڑا انجینئر ہے، کوئی کسی بھی لائن کے اندر کوئی بہت بڑا ہے، کمال کو پہنچا ہوا ہے، اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت۔ کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے جمال کو دیکھ کر، کیا خوبصورت ہے، کیا حسن، کیا جمال ہے، اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو محبت ہوتی ہے کسی کے اس کے اپنے مال کی وجہ سے، وہ مالدار ہے اس لیے اس سے محبت ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں، اس کے پاس کوئی خوبصورتی نہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے مگر اخلاق اس کے بلند، اخلاق اس کے بہترین، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس سے محبت ہے۔ کبھی انسان کو محبت ہوتی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے، ان کا مجھ پر احسان ہے، ایسے وقت میں انہوں مجھے کام آئے، ایسے ٹائم میں انہوں میری مدد کی ہے، ان کا مجھ پر احسان ہے۔ اس احسان کی وجہ سے اس پر آدمی فدا ہو جاتا، اپنی جان تک بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہم دنیا میں غور کیے کہ مسلمان، ہم یہ جو مسلمان ہیں، ہم سارے کے سارے ہمارے نبی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ میں شارٹ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس محبت کی وجہ کیا؟ محبت تو ہے لیکن محبت کی وجہ کیا؟ کیونکہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، سب سے ہی اعلیٰ درجے کی محبت مسلمانوں کی محمد سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت بیچ میں ایک بات بریکٹ کے طور پر سمجھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھ کر ہیں، کسی جگہ میں حضور کے بارے میں، جیسا میں بولتا ہوں نہیں، ایسا بولتے بولتے میری غلطی پر بولتا ہوں، حضور آپ محمد کر کو ایسا نہیں بولنا، رسول کر کو بھی بولو نہ، رسول اللہ بولو بول کے لکھے، رسول کر کے، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلیں، بات آ گئی۔ اسی کے ساتھ اور ایک بات، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے پر، لکھنے پر، سننے پر، درود بھیجنے میں بیزارگی محسوس نہیں کرنا چاہیے، بور نہیں سمجھنا، اس کے اندر سستی نہیں برتنا، لاپرواہی نہیں کرنا۔ کتنے بار بولتے ہیں کہ تابعین ہمارے حساب سے ہمارے لیے بینیفٹ، فائدہ 1% بھی نقصان کرنے کا تو نہیں ہوا، بالکل فائدہ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہمیں درود بھیج دیے، 10 درجات ہمارے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ہمارے حصے میں لکھ دی جاتی۔ کیا بالکل فائدہ۔ اس سودے میں گھاٹا کرنے کا کوئی نام و نشان نہیں۔
تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں کہ جب جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. انشاءاللہ آپ آج کا بیان پورا کا پورا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں بولنا ہے. اس لیے جب جب بھی ایک ایک بات میں بولتا ہوں، میں بول کر میں خود درود پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پڑھ لیں. دیکھو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے اکثرہم علیہ صلاۃً، دنیا میں رہتے ہوئے میرے پر کتنا زیادہ درود بھیجتے تھے کہ درود پڑھتے تھے کہ قیامت میں اتنا زیادہ انہوں میرے قریب رہیں گے. ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے آپشن، حضور کے قریب رہنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بولے تو درود زیادہ پڑھو. درود کم پڑھتے ہیں تو دور رہیں گے، درود زیادہ پڑھتے ہیں تو قریب رہیں گے. ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اب عقل مندی ہمیں کیا کرتے کر کے ہمارے اوپر 600 روپئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کو ہے نہیں یہ خوش نصیبی بہت زیادہ ملی، حدیث پڑھانے والے ہمیشہ حدیث لکھنے کے وقت تمہیں صحیح ستہ کو، بخاری شریف کو، مسلم شریف کو، ابو داؤد جو حدیث کی کتابیں اسے دیکھے تو آپ کو بالکل حیرانگی ہوگی، تعجب ہوگا. ہر جگہ ایک ایک لائن میں دو دو بار میں آ جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. قال رسول اللہ، اتنا لکھو آگے بڑھے جاؤں، ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ لکھنا ہے اسے، لیکن کبھی بھی ویسا لکھو نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ پرنٹ کا نہیں، وہ زمانہ پرنٹ کا نہیں، ٹائپنگ کا نہیں، ہاتھ سے لکھنے کا زمانہ، سیاہی میں انک میں قلم کو ڈبو ڈبو کر لکھنے کا زمانہ. لیکن رتی برابر بھی تھکے نہیں ان کو معلوم تھا اس کا کیا درجہ ہے بول کے. محدثین حدیث پڑھنے والے پڑھانے والے ہی دیکھو بڑے خوش نصیبہ، بہت زیادہ انہوں بولتے رہتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ. ہمیں آپ دیکھو اوورال تفسیر قرآن کی آیت کی تفسیر میں کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کر کو وہاں بھی آ جائے. میں اگر آپ کو حدیث پڑھاؤں وہاں تو آئے گا چاہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے، کیسا چلتے تھے، کیسا پیش آتے تھے. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آتا رہے گا. میں آپ کو انصاف اس عنوان پر بیان کریا بولے وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کچھ بتاؤں گا. میں آپ کو سچائی اس عنوان پر بیان کیا وہی بولوں گا. جھوٹ سے بچنا اس عنوان پر بیان کرے تو بھی یہ دین شریعت حضور سے جدا ہو کو کوئی چیز نہیں نا. حضور کی لائی ہوئی جو چیزیں ہیں اسی کا نام تو شریعت. اللہ کے پاس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے شریعت. تو حضور کے تذکرے نہیں سو کہاں سے. اسی واسطے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دلائل النبوہ بلکہ ایک کتاب ہے حضرت، اس میں علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لکھو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بول دیے ہیں کتنی بڑی. تمہیں میں سب درود پڑھتے ہیں یہ تو ہمیں خوش ہو جانا سو چیز. سیرت کے بارے میں ہمیں سنتے ہی خوش ہو جانا، سیرت کے بارے میں ہمیں پڑھتے ہیں خوش ہو جانا. کتاب سیرت کے بارے میں ایک کتاب تو بھی ہمارے گھر میں ہے، ہمیں گھر والے میں میری بیوی میرے بچے سب پڑھ کو ہی خوش ہو جانا. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے دعا دیکھو. نظر اللہ عمران، اللہ آباد رکھے، خوش رکھے، اچھے حال میں رکھے. ہمیں حالتوں کی شکایت کرتے ہیں، ہمارے حالتوں کیا حل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دیکھو ہیں. نظر اللہ عمران، اللہ آباد رکھے، سرسبز و شاداب، خوشحال رکھے. عمران سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع. میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے، ایسا کھاتے تھے، ایسا پیتے تھے، ایسا چلتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے. اس کے بارے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے، یاد رکھے، دوسروں کو بولے. ایسا آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈائریکٹ دعا. حضرت دعا کرو بول کو پوچھیں، حضرت کے پاس بھی جا کے دعا کی درخواست کرنے کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ڈائریکٹ ہم کو لگ جائے گی اگر سیرت کو باقاعدہ یعنی بیٹھے آپ کو بیٹھے ہیں کیا کہ وہ ٹاپک میں بات چل رہا ہے سن لیے تب کو نہیں، باقاعدہ ہمیں ارادے کے ساتھ شوق کے ساتھ ہمیں سیرت کو سننا، سیرت کو پڑھنا، سیرت کو جاننا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بتانا، یہ ارادہ ہمارے دل میں ہوا. بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں بولتا ہوں. آج پورے مسلمانوں پر حالت ہے عجیب عجیب، بہت زیادہ حالت. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے اسے قید کر لیا جاتا ہے.
ارے یہ کیا حالت ہے؟ اصل میں ہم مسلمانوں کی بڑی غلطی سیرت اس کے لیے جلسہ چلانا، یہ ہمیں جان کو رکھیں۔ سیرت اس کی کتابیں ہیں، بڑے بڑے لائبریریاں، ہزاروں کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے، ہر لینگویج میں، ہر زبان میں۔ لیکن کبھی بھی ہم مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا بھائی سیرت جو بیانوں میں ہے، سیرت النبی جو کتابوں میں ہے، وہ ہماری زندگی میں آنا نہ بول کے نہیں سوچے تو ہماری غلطی تھی۔ نہیں تو ہماری پوری زندگی سیرت النبی سے رکھو رہتی تھی، کون کیا کر سکتے تھے؟ ہماری پوری زندگی ایک مسلمان کو دیکھے تو پوری دنیا والے جان لیں گے اچھا انہوں ایسا ہیں، بولے تو ان کے نبی کے لائف ماڈلسٹ ہیں پیش کرتے ہیں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھے سو کہتے، ارے یہ تو زبردست نہ ہو کیسے؟ ہم لوگوں کے پاس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ارادہ نہیں، اللہ معاف کرنا، 1000 بار اللہ معاف کرنا، رتی برابر بھی ارادہ نہیں۔ پھر دعویٰ کیا معلوم، جھوٹا دعویٰ، نہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے نبی سے مجھے محبت ہے بولے تو جس سے محبت ہوتی، محبوب کی پسندیدہ چیزیں مجھے بھی پسندیدہ کرنا۔ میں ایک پرسن کو لائک کرتا ہوں بولے تو ان کی کیا کیا پسند ہے کہ وہ مجھے بھی پسند کرنا، نہ چہرے میں، نہ مال میں، نہ تجارت میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں، نہ چلنے پھرنے میں، نہ پہننے اوڑھنے میں، کسی بھی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر میں کیا زبان لے کر میں دعویٰ کرتا ہوں، کیا منہ رکھ کر میں دعویٰ کرتا ہوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت محبت ہے۔ کہاں محبت؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں نا، یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملنے والا بہت بڑا پیغام میں بولتا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں قریش جتنے تھے سارے کے سارے جمع ہو کر آ گئے تھے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے تھرو بات کیے تھے، انہوں بھی بلائے مجمع میں، حضور بھی کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع بھی ہے قریش کا، جو دشمنوں کا پورا مجمع بھی ہے۔ وہ لوگ کیا درخواست، کیا ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں، کیا ریکویسٹ لے کر آئے ہیں بولے تو دیکھو آپ کے بھتیجے محمد کو ذرا سنبھالو، کنٹرول میں رکھو، یہ اللہ یہ کہ اس کی عبادت کرنا، یہ جو باتیں انہوں بولتے ہیں نا سٹاپ کرو بولو، اس کے بدلے میں ان کو کیا ہونا کہ پوچھو بولو دیتے ہیں۔ صاف بولتا ہوں میں، ذرا آسان سمجھ میں آئے جیسا، ان کو عزت ہونا کیا، رسپیکٹ وہ ہونا کیا پوچھو بولو۔ پورے مکے میں سب سے بڑے لیڈر کرتا ہمیں بنا کو ہمارے سر کا تاج بنا لیتے ان کو، سب بھی مل کو ہمیں رسپیکٹ دیں گے، ان کو عزت دیں گے، مگر یہ بول رکھی نا اللہ یہ کرنا، کی عبادت کرنا، سب بھی انصاف کے ساتھ چلنا، محبت سے رہنا، یہ سب اسٹاپ کر لو بولو، کیا بھی بولنا نہیں۔ ہمیں ان کو لیڈر بنا کر سر کا تاج بناتے، سر میں بٹھا لیتے ہیں، ہمیں عزت چاہیے تو عزت دینے کے واسطے تیار، لیکن یہ جو حق بات انہوں کرنے کی نہیں وہ اسٹاپ کر دینا، حق کے مقابلے میں الٹرنیٹ بولتے نہیں، یہ چھوڑ کو اس کی جگہ میں ہمیں یہ دیں گے مگر انہوں چھوڑ ڈالنا یہ حق۔ اگر ان کو کسی خوبصورت لڑکی چاہیے، خوبصورت، تو مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ پری کے جیسی کون خوبصورت لڑکی ہے کہ اس سے ہمیں ان کو دے دیں گے، نکاح کرا دیں گے، مگر جو حق بات انہوں کر لکھے نا اسٹاپ کرنا، روک ڈالنا، وہ روکتے گا تو ہمیں دینے کے واسطے تیار نہیں۔ ان کو مال چاہیے کر کے بولے تو بولو کتنا آپ پوچھتے کہ اتنا دے جاتے ہیں، جتنا بھی ہونا بول کے ڈیمانڈ کریں انہوں، اتنے ملین اتنے بلین، آج کل ویسا نہ چل رہا ہے، کتنے ملین بلین کیا پوچھے تو بھی ہمیں دینے کے واسطے تیار۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے ملنے والا ہمارا لیسن، سبق کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ ڈالے، میں یہ جو چیز جو کر رہا تھا نا، میں حق کی طرف بلانا، حق کی دعوت دینا، اس سے میں رکوں گا نہیں۔ حق کے مقابلے میں عزت، حق کو چھوڑے تو عزت ملتی ہے تو ویسی عزت نہ کو، حق چیز کو چھوڑے تو مرتبہ مقام پوزیشن ملتا ہے تو ویسا مرتبہ نہ کو، حق کو چھوڑے تو عورت ملتی، خوبصورت لڑکی ملتی نہ کو، حق کو چھوڑے تو مال ملتا ہے تو نہ کو۔ ہمیں کیا ہماری حالت ہے، ذرا کا بھی 10 روپے کی جگہ میں سامنے والے کو ٹھگا کو 15 روپے لے سکتے ہیں بولے تو فوراً ٹچ۔ سیرت کا اتنا ہمارے زندگی میں ریاکشن ہے، سو اثر ہے، سو امپیکٹ کہ 10 کی جگہ 15 ٹھگا کو لینا، دھوکہ دے کو لینا ہوتا ہے تو فوراً تیار۔ جھوٹ بولنے سے 1000 کی جگہ 2000 مل جاتا ہے تو تیار، دھوکہ دینے سے ہم 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ مل جاتا فوراً تیار۔ ہمیں اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمنا پیار نہیں ہونا ضروری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا ضروری ہے، فرض ہے، وہ نہیں تو ہمارا ایمان نہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے کرنے کا ایک سمبل ہے، اڑیالم نشانی کیا کر کے بولے تو ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا۔ حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بول کو ہیں ایک مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت لو کرنا سو،
لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے باپ، سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک کے دل میں رہے تو انہیں سچا ایمان والا ہونا۔ میں بولتا ہوں فطرت، انسان کا ایک نیچر کیا کر کے بولے تو حق چیز، دیکھو اللہ کو اللہ کر کو ہمیں پہچانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، حق کے ساتھ رہنا، انصاف کے ساتھ چلنا، کتنی چیزیں انسانیت کی ہیں کہ پورا سکھائے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی چیزیں بری ہیں کہ یہ بری ہیں کر کو بول کو ہم نہ سمجھا ہے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سیرت کا، حضور کی لائف ہسٹری کا کون سا بھی چھوٹا سا ڈاٹ بھی تمہیں لے لیا بولو نا، اس میں ہزاروں لاکھوں کے لائف کے لیے لیسنس ہیں ہمارے پاس۔ کون سے شعبے کو لے لیے تمہیں، فار ایگزامپل چند چیزیں بولتا ہوں میں، موٹی موٹی چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے وقت میں یتیم، پیدا ہونے سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوتی ہے امی کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوتی ہے دادا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے وقت میں ڈیلیوری کے وقت جو وضع حمل بولتے ہیں زچگی کے وقت ماں کو نارمل سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی، کتابوں میں لکھ کر ہے، وہ بولے نا تم نے دلائل النبوہ اس کے اندر لکھ کر ہے کہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں تکلیف نہیں، حضور پیدا ہوتے ہوتے پوری دنیا کو ایک لیسن دے دیے کہ دیکھو سچا انسان، صحیح ایمان والا انہیں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی۔ میرا جوش، میرا یہ، میری طاقت، میرا ایریا ہے، یہ میرا علاقہ ہے، میں کیا بھی کروں گا، یہ آتا ہے تو اللہ چھین لے گا، عزت ختم کر دے گا اللہ، نہ مال نہ دولت نہ عزت کچھ بھی نہیں، پورا کا پورا اللہ چھین لیں گے۔ ظلم کے ساتھ کبھی بھی اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی یہ سکھائے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک مسلمان کی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی دوسرے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی تو انہیں صحیح ایمان والا۔ پیدا ہونے کے ساتھ ایک لیسن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چند دن دودھ پلائے، اس کے بعد سویبہ ایک باندھی، انہوں چند دن دودھ پلائے، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ طائف کو لے کر چلے گئے، اپنی بستی کو لے کر گئے، وہاں رکھ کر دودھ پلائے۔ ان کے پاس کیا بالکل غریبی، ان کی اونٹنیوں میں دودھ نہیں، ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا، انہوں ان کو دودھ پلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو نعمتیں ملی کی۔ علماء لکھو ہیں صاف کتابوں کے اندر، علماء لکھ کر ہیں ان کو اپنی ذاتی جو بچی ہے نا اسے دودھ پلانے کی وجہ سے چھاتی میں دودھ نہیں آتا تھا، لیکن حضور کو جب لے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اونٹنی میں دودھ، ان کی چھاتیوں میں دودھ، ان کے گھر کے اندر ہر قسم کی برکتیں آ گئیں۔ ایک طرف کی چھاتی سے پیتے تھے اور ایک طرف نہیں پیتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا اس وقت، اور ایک طرف میں حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی جو خاص بیٹی ہے نا اسے پلاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف کبھی مس کر کے ادھر کا ادھر اگر رکھ کر پلا دیے تو پیتا نہیں تھا بچہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایک پیغام امت کو، مجھے اور آپ کو سکھا دیا ہے کہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، وہ مگر اللہ معاف کرنا کیا اپنے آپ کو اسلام کا کام کرنے والے، دین کی دعوت محنت کرنے والے کر کے بولنے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن کا حصہ مار کر کھانے کے لیے تڑپتے ہیں؟ نہیں شادی میں تو ابا کو اتنا دے دیے نا، اتنا کر دیے نا، ابھی کیا یہ بھی دینا کیا، وراثت میں بھی جائیداد میں بھی، جائیداد میں بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہن کو بھی حصہ اللہ طے کرے، حصہ اللہ مقرر کرے، سو حصہ وہ ختم کرنے کسی بھی حق نہیں۔ بنو مخزوم ایک قبیلہ، وہ قبیلے کی ایک عورت سے چوری ہو گئی، انہیں چرا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا سزا ہے کہ وہ سزا ہونا کر کو بول دی، پورے خاندان قبیلے والے آ گئے، پورے لوگ آ گئے، سفارش کرتے یا رسول اللہ بچی ہے کر دلی چھوڑ ڈالو، بڑی عورت چھوڑ ڈالو، معاف کر ڈالو، ایسا ویسا سب بھی جنے سفارش، خالی انہوں نے کچھ نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے جیسا ان کو پالے، اسامہ بن زید، انہوں ہے نا حضور کی تربیت یافتہ، انہوں بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، انہوں ریکویسٹ کرے تو پکا اللہ کے نبی قبول کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پکا قبول کریں گے بول کو لوگ سمجھتے تھے، انہوں بول رہے تو اوکے چل، انہوں بولے تو حضور غصہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا، غصہ آ کر حضور پوچھے دیکھو یہ وہ بچی کا نام تھا فاطمہ، وہ لڑکی کا نام، بولے یہ فاطمہ نہیں، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ کام کرتی تو اللہ قرآن میں کیا بول کہیں کہ وہ حکم تو میں لاؤں گا چلاؤں گا، وہ سزا تو آئیں گے چاہیے، انصاف، انصاف۔ ایک صحابی ہے نا، ان کی بیوی ان کو بولتے
ان کی بیوی کیا بولتے ہیں، یہ تم نہ مجھے میرے کو جو بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ بچے کو کیا کبھی گفٹ دیو، کیا دینا، وہ باغ ہے نا وہ باغ تمہیں میرے بیٹا کا نام میں لکھو رکھ ڈالو. اچھا ویسا کیا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی ہوں یہ ہے کیا ہماری زندگی میں، کوئی بھی کام کرنا ہے تو علماء سے پوچھ لیں گے، مفتی سے پوچھ لیں گے، مفتی صاحب سے معلوم کر لیں گے شریعت کا جائز کام چاہیے، نہیں رتی برابر بھی نہیں، بالکل شطر بے مہار کو بولیں گے. انکنٹرول ہو گئی امت کی، کسی چیز کے اندر کوئی تمیز نہیں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کسی میں بھی، حالانکہ اس امت کو ہر اعتبار سے مالا مال کیا گیا ہے. یعنی میں صاف لفظوں میں بولنا بولے تو بڑے میں کو بولنا نہیں سکا ہے، میں میرے بارے میں بولتا ہوں، میں اگر زندگی میں کوئی بھی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی کر کو بول کو میں نہیں دیکھتا ہوں بولے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہوں سو ناشکری نمک خرابی ہوں. کتنا بڑا احسان حضور کا ماننا سو میں الٹا میں کیا کرتا ہوں، میری مرضی کیا ہے کہ وہ دنیا کیا بولتی ہے کہ وہ دجالی فتنے، یہ میڈیا والے کیا بولتے کہ وہ ایکٹرز کیا بولتے کہ وہ کھلاڑی کیا بولتا کہ وہ سب لینے کے واسطے میں تیار. اس چیز میں میرے لیے سیرت سے مجھے کیا سبق ملتا، کیا کرنا چاہیے، کسی عالم سے کسی کتاب سے پڑھ کو جاننے کا خیال تک بھی نہیں آتا. بڑی ناشکری. میں بولتا تھا وہ جو میاں بیوی ہے نا دونوں بچے کو لے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بولتی ہے کہ اس بچے کے لیے میں باغ لکھ کر رکھ ڈالوں، میں یہ گفٹ کر ڈالتا ہوں، میرے بیٹے کو لکھو رکھ ڈالتا ہوں، ایسا کرے جا کیا میں کروں. میاں بیوی مل کو اپنے بیٹے کو کرنا سوچنا، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے تو میں یہ کام کرنا. ایچنا سیرت کا سبق ہمارے سامنے سیرت ہے، ہزاروں کی کتابیں لاکھوں کے بیانوں میں سیرت ہے، لیکن کس کے واسطے، خالی وہ بیان نہ جل سے اس کے واسطے اس کا ہماری زندگی میں لانے کے واسطے نہ، تب لاتے کہ تب ہمیں زبردست کامیاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے اعتبار سے ٹک ٹاک کرنے سے بھی سکھائیں گے. حضور یہ بول کو چلے گئے تھے، مسجدیں بڑی شاندار بنا کو اندر سے بے آباد تربیتش نہیں، آنے والے لوگوں کو رکھتے برابر بھی دین کے بارے میں کیا بھی معلوم نہیں کرتا، پھر تو لا سچنا. بدر میں قیدیوں کو رکھے ہیں، قیدیوں کو ریلیز کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے سید مسلمان جتنے بچے ہیں ان سب کو لکھنا پڑھنا سکھانا. باہر ٹک ٹاک رہنا یہ حضور کا یہ نہیں، یعنی پیسے لے لو کو جاؤ کر کو بولے جانے سب کہنے پیسے لے لو کو سب بھی پیسے دینا سچ نہیں. کسی پڑھنے لکھنا آتا ہے کہ پڑھنا لکھنا سکھاؤ، اندر سے مضبوط طاقتور بنانے کا. میں بولنے کا سمجھ میں آتا ہے کیا، دیکھیں اندر سے مضبوط طاقتور رہنا بول کو مکہ المکرمہ میں دار ارقم بول کے آپ سنے رہیں گے، 15-16 سال کا ایک نوجوان، اس کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پھیلنے کے لیے اسلامک سینٹر بنائے. کس سے بھی معلوم نہیں ہوگا، باہر سے دیکھے تو وہ گھر میں پورے ملتے ہیں، عبادت نماز کو بھی پڑھتے ہیں، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے، تو کسی سے بھی معلوم کچھ نہیں ہوگا. باہر سے ٹک ٹاک بنا کر رکھ تو اندر کیا کچھ کام نہیں ہوتا. مسجد زبردست بنا کر رکھی ہیں، مدرسے کی عمارتیں بلڈنگاں زبردست ہیں، یہ بنا لیے وہ کر لیے، نامہ زبردست ہے، لیکن اندر کیا بھی کام نہیں، تربیت نہیں، کسی کی تربیت کی فکر نہیں. ان کو عقیدہ سکھاتے نہیں اس جگہ میں، ان کو عبادتیں سکھاتے نہیں، ان کو سیرت سکھاتے نہیں، ان کے معاشرت معاملات کو درست نہیں کرتے ہیں بولے تو پھر یہ ظاہری شان و شوکت کا کیا بھی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا میں وہ واقعہ ختم کر لیتا ہوں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں، تمہارے یہ کچھ بچہ کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بچے ہیں، یہ نہیں اب بھی بچے ہیں، اب بھی بچے ہیں تو اسے کچھ کہیں کو لکھ کو رکھتے. یہ ظلم ہے، ظلم پر منجے سفارش گواہ ساچی نہ کو بناؤ، ظلم پر مجھے گواہ نہ کو بناؤ. بلکہ حضور بولے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بچے کو، 4 بچے ہیں بولے تو ایک بچے کو ایک گفٹ دے کو، باقی 3 بچے کو نہیں دینا ظلم. کتنے لوگ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا کرے، کیونکہ وہ تو ہونا چاہنا وہ نہیں سو ایمان نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس محبت کے تقاضے پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں پڑھے سنت ہے.